إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الفجر کی ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر رد فرمایا، انکار فرمایا، یعنی کافر انسان جو یہ اعتقاد اپنے اعتقاد میں یہ سمجھتا ہے اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، اس پر اگر اللہ نے وسعت رزق دی ہے وہ بھی اللہ کا شکر کرے، لیکن ہو بھی کافر، اللہ کا منکر ہو، اللہ کا باغی ہو، پھر اگر اس کو کوئی نعمتیں مل رہی ہیں پھر ان کو وہ اللہ کا انعام بھی سمجھتا ہو تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی۔ انعام تو تب ہوتا جب تم اللہ کو مانتے، انعام تو تب ہوتا جب اللہ پر تمہارا اعتقاد ہوتا، اس کی توحید پر، الوہیت پر، ربوبیت پر، اسماء و صفات پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر۔ تو اللہ کے کتابوں کے بھی تم منکر ہو، انبیاء کے بھی منکر ہو، اللہ کی توحید کے بھی منکر ہو، اب جو تمہیں دولت مل رہی ہے پھر اس کو انعام بھی سمجھ رہے ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منکرن للانسان، انسان پہ انکار فرماتے ہوئے کہ تو وہ جو اپنے اعتقاد میں جب اللہ اس کے رزق کو بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اس کا اور امتحان لیں، فیا تک دو، اور وہ دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے شاید میری تعظیم ہے اور میری عزت ہے۔ فرمایا لیسا کذالک، یہ تکریم نہیں ہے، یہ اس کی عزت افزائی نہیں کر رہے ہم، بلکہ ہم تو اس کو امتحان میں مبتلا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، اللہ نے فرمایا کافر یہ گمان کرتے ہیں ہم جو ان کو مال بڑھا رہے ہیں، اولادیں بڑھا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑائی آ رہی ہے اور بھلائی ہو رہی ہے۔ فرمایا قطعاً نہیں، یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، حب دنیا نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کفار کو بھی یہ نعمتیں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ سرکشی میں بڑھیں، اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ جیسے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارک میں واقع آتا ہے، وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آیت سمجھنی آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر، آپ نے ایک اپنے عامل صدقہ کو بھیجا کہ تم جا کر زکوٰۃ لے آؤ لوگوں سے۔ وہ ایک آدمی کے پاس گیا زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا مال ہے، یہ میرے پاس اونٹ ہیں، یہ میرے پاس مویشی ہیں، اور ان میں سے جو بہترین سے بہترین مویشی ہوں وہ تم زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ ویسے مسئلہ یہ سمجھ لیں شریعت کا کہ زکوٰۃ کے وصول کرنے میں بھی یہ حکم ہے کہ نہ تو ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ جانور آدمی پکڑ لے زکوٰۃ میں،
اور نہ ان سے ادنا کے جو بالکل کسی قابل نہ ہو وہ زکوٰۃ میں دیا جائے، اور میں درمیانہ مال لیا جائے، یعنی جب آپ زکوٰۃ وصول کریں تو ان سے درمیانہ مال لیں، نہ بالکل اعلیٰ درجے کا اور نہ بالکل ادنا درجے کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر یہ بھی حکم ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ لا جلب ولا جنب۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی مویشی ہیں، مال ہے، اور زکوٰۃ لینے والا جو آیا ہے عامل صدقات، وہ لوگوں کو حکم کرے کہ بھی میں فلاں جگہ ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوں، تم سب لوگ مال وہیں لے آؤ، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ قطعاً نہیں ہے کہ جس آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اپنے مال کو کھینچ کے تمہارے دروازے پر بھی لے آئے۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم جاؤ جہاں جہاں اس کا مال ہے، جہاں اس کا باڑا ہے، جہاں اس کے مویشی ہیں، جہاں اس کا چارہ ہے، جہاں اس کا کنواں ہے، جہاں اس کی زمین ہے، تم وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کرو۔ اس لیے فرمایا کہ لا جلب، زکوٰۃ میں جلب بھی منع ہے، اور فرمایا ولا جنب، اور زکوٰۃ میں جنب بھی منع ہے۔ جنب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ عامل زکوٰۃ وصولی زکوٰۃ کے لیے آ رہا ہے تو تم مال لے کے دور چلے جاؤ۔ یعنی ہر آدمی کا ایک گھر قریب ہوتا ہے اور ایک گھر کھیتوں میں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے، اور وہ زمینیں دور ہوتی ہیں، تو تم اپنے مال مویشی لے کے دور چلے جاتے ہو کہ بھئی اب اگر زکوٰۃ والا آئے گا تو تکلیف ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے نہ بھی آئے تو میرے 2-4 مہینے کی اور مہلت مل جائے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ یہ بھی منع ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے والا بھی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کا فرض سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، کہیں لینے والا نہیں بنا دیا۔ ورنہ اگر اللہ چاہتے تو میں بھی محتاج ہوتا، بیمار ہوتا، مسافر ہوتا، میں بھی فقیر ہوتا، ابن السبیل ہوتا، اور لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آج میں زکوٰۃ دینے والوں میں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا کہ تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو، خدا کرے کہ نیچے والا نہ بنے، کیونکہ نیچے والا تو مانگنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، اوپر والا جو ہے وہ دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر بھی یہ احکام ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ کہ زکوٰۃ خوشی سے ادا کریں، اللہ کا فریضہ سمجھ کے ادا کریں، اور اس یقین کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ میں نے جو زکوٰۃ دی اللہ مجھے اتنی برکت دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ مجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ میرے تصور سے بھی وہ بالا تر ہو۔ اور پھر زکوٰۃ بھی اللہ نے کتنی آرام رکھا ہے بندوں کے لیے، 2.5% تو ساری زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے زمینوں میں یا عشر ہے یا 20واں حصہ، یعنی اگر زمینیں تم اپنی محنت سے پلاتے ہو تو پھر 20واں حصہ، اور اگر تمہیں پانی مل رہا ہے تو پھر اب 10واں حصہ۔ تو کتنی اللہ پاک کی رعایت ہیں، اور لیکن بعض لوگ زکوٰۃ ادا نہ کر کے اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے کہ اللہ نے وہ کافروں کی صفتوں میں لکھا ہے کہ مسکینوں کو طعام نہ دینا اور مسکینوں کے لیے خیرات و صدقات کی ترغیب نہ دینا جو ہے یہ تو کفار کی عادت ہے۔ بلکہ سید حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اگر کوئی خیرات لینے کے لیے آتا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی کندھے سے چادر مبارک اتار کے بچھا دیتے اور اس خیرات لینے والے کو اس چادر پہ بٹھاتے، اس کی تکریم کرتے اور عزت کرتے، اور اس کے بعد اس کو قدر توفیق عطا فرماتے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ تو فقیروں کی اتنی عزت کرتے ہیں، یہ تو سر چڑھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں اولئک برید الاخرہ، آپ نے فرمایا یہی لوگ تو ہیں جو ہماری ڈاک لیتے ہیں اور آخرت میں پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ لینے والے نہ ہوں تو ہمیں یہ ثواب کہاں سے ملیں گے اور ہمیں یہ برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ ان کا بھی ہم پر احسان ہے کہ یہ آتے ہیں اور ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہم خیرات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مقدس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تم صدقات و خیرات کرو
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ کسی کو خیرات دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ کہ بھئی میں تمہیں اتنی خیرات دیتا رہا اور تم میرے گھر میں پلتے رہے اور روٹیاں کھاتے رہے اور آج ہم سے بات کرتے ہو، تو وہ جو تم نے ساری خدمت کی تھی وہ اس ایک لفظ کے بدلے میں ضائع ہو جاتی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کو کوئی عذاب ہی نہ کرو، یعنی کوئی بری بات کر کے اس کا دل بھی نہ دکھاؤ کہ اس کو کہو دیکھو جی جب بھی دیکھو بھیک منگے آ جاتے ہیں، جب بھی دیکھو بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے، تم نہیں دے سکتے ہو، بڑی محبت سے ٹال دو، بڑے پیار سے کہہ دو جی میرے اس دفعہ حالات نہیں ہیں، میں مجبور ہوں، انشاءاللہ میں دعا کریں آپ اللہ مجھے توفیق دے، میں ضرور خدمت کروں گا، لیکن اس وقت حالات کا تقاضا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے نص قطعی میں فرما دیا اما السائل فلا تنہر، اگر کوئی سوال کرنے والا آئے تو تمہیں جھڑکنے کا حق نہیں ہے، تمہیں اسے ڈانٹنے کا حق نہیں ہے، تمہیں اسے برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ سائل ولو علی فرس، اگر کوئی مانگنے والا گھوڑے پر بھی بیٹھ گیا ہے، یعنی اس زمانے میں گھوڑا تو بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی نا، تو تم یہ نہ کہو دیکھو جی اتنے اچھے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، کیسا گندا آدمی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر وہ آیا ہے تو پھر اس کا حق ہے، ٹھیک ہے تم زیادہ نہیں دے سکتے ہو، کوئی تھوڑی سی چیز دے دو، اگر نہیں بھی دے سکتے ہو تو مسکرا کے بات کر لو اور پیار سے بات کر لو تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ آج تم دینے والے بنے بیٹھے ہو، کل کو خدا تمہیں لینے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے تمہیں امیر بنا دیا اسے فقیر بنا دیا، وہ اس بات پر بھی تو قادر ہیں کہ اس کو امیر بنا دیں اور تمہیں فقیر بنا دیں، تمہیں اس کا محتاج کر دیں کہ کل ان کے دروازوں پہ جا کے تم بھیک مانگتے رہو۔ تو اس لیے اس وقت کو آدمی سامنے رکھے کہ اگر کوئی مسکین آئے، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو فوراً دل میں یہ خیال کرے کہ اگر اس کی جگہ میں لینے آتا تو میرے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک نے اپنا سائل بھیجا، ایک صحابی نے کہا کہ یہ میرا بہترین مال ہے، کرائم اموالہ، جو سب سے اعلیٰ قسم کے جانور تھے، اس نے کہا یہ لے لو۔ صحابی نے کہا بھی مجھے حکم نہیں ہے اس شریعت میں کہ میں اعلیٰ جانور قبول کروں، میں تو درمیانہ جانور لے لوں گا۔ اس نے کہا بھائی عجیب آدمی ہو، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ دینا چاہیے، جب میں اعلیٰ دینے پہ راضی ہوں تو تمہیں کیوں اصرار ہے کہ درمیانہ لوگے؟ اس نے کہا نہیں، بہرحال میں تو حکم شریعت کا پابند۔ ایک دوسرا آدمی تھا، اس کے پاس گئے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے، اس نے کہا کہ جی پتہ نہیں عجیب اسلام نے ہم پر ٹیکس لگا دیا ہے، سال گزرنے پہ نہیں آتا جناب 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری ادا کرو، اونٹ ہیں تو اونٹ ادا کرو، ہر وقت یہ سال گزرنے ہی دیتے اور مانگنے والے پہلے آ کے سر پہ سوار ہو جاتے۔ چلو یہ 1-2-4 میرا مال کھڑا ہے، وہ بیمار تھا بالکل جو ناقابل تھا، یہ لے لو۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ میں لینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمیں اعلیٰ لینے کا حکم ہے اور نہ بالکل ہم یہ بیمار اور جو تمہارے قابل نہیں ہے تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ اس نے کہا لینا ہے لے لو ورنہ میرے پاس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر صحابی نے اس عامل صدقہ نے دونوں کا قصہ بیان کہ حضور ایک نے تو اپنا سارا مال پیش کر دیا، آپ نے فرمایا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تھوڑا کرے، اور دوسرے نے کہا حضور انکار کر دیا اور کہا یہ مردے قسم کے جو جانور تھے یہ لے جاؤ، آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ، اس کے مال کو اللہ بڑھا دے۔ اب صحابی کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جس بیچارے نے دیا اس کے لیے تو دعا ہو رہی ہے کہ مال تھوڑا ہو، اور جس نے نہیں دیا اس کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو۔ اب اللہ کے پیغمبر کا دعا ہے، فرمان ہے، اب بول بھی نہیں سکتے آگے، تو چپ کر گئے۔ لیکن ہمیں اشکال رہا کہ آخر ایسی بات حضور پاک نے کیوں فرمائی کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور آپ فرما دیں اللہم اکثر مالہ، اس کے مال کو اور بڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، اس آدمی کا مال اتنی بڑھا کہ وہ مدینہ شریف کے شہر سے تھوڑا دور ہو گیا، پھر مال اور زیادہ بڑھ گیا تو اب اس کو اور زیادہ کھیتوں کی ضرورت تھی، وہ اور مدینے سے دور ہو گیا حتیٰ کہ مدینے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ تو مال بڑھتا گیا اور دین سے ہٹتا گیا، مال بڑھتا گیا اور محرومیاں زیادہ ہوتی گئی۔
اور جس کا مال کم ہو گیا اس کا باقی وقت بھی عبادت میں لگنا شروع ہو گیا کہ چلو پہلے مال کا بھی کوئی جھنجٹ تھا، وہ مال ختم ہو گیا تو جان چھوٹ گئی، وہ ٹائم جو تھا وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزرنے لگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اگر کسی کو اپنے پیارے کو ہم مال نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی کہ وہ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں کہ ایسے جھنجٹ میں اور دنیا میں اور مال میں اور دولت میں ان چکروں سے دور رہیں اور ہر وقت وہ میری یاد پہ رہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا تم مجھے بندوں کی مجلس میں یاد کرو گے میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ اور جتنا جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنی اتنی لوگوں سے علائق کم ہوتے چلے جائیں، اور جن کو اللہ محبوب نہیں رکھتے ہیں فرمایا یہ دنیا کی فانی نعمتیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، یہی اشکال بعینہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضور کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور اپنے بالا خانہ مبارک میں تھے، یعنی کمرے کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں جب سیدنا عمر تشریف لے گئے، حضور کی خدمت میں اجازت طلب کی تو حضور ایک پرچھی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس کے لیٹنے کی وجہ سے حضور کے پورے بدن مبارک پر اس پرچے کا پورا نشان بنے، کیونکہ نیچے کوئی کپڑا نہیں تھا، نیچے کوئی گدا، کوئی چادر، کوئی بستر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھجوروں سے بنی ہوئی، یہ عام سی آپ نے دیکھی ہوتی ہیں پرچیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل تو ہم لوگوں کو تو وہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا نا، آج کل تو قالینوں کا زمانہ ہے، آج کل تو غالیچوں کا زمانہ ہے، آج تو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے جب تک قالین نہ ڈالو، جب تک ایئر کنڈیشن نہ لگائیں آپ لوگ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو اب لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ اسی طرح کے انتظام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نماز پڑھے تو صحیح، چلو ان کو زیادہ سے زیادہ آرام مہیا کرو، ورنہ آخر آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کے زمانے میں اسی کعبۃ اللہ میں نماز کا سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں پتھر اتنی گرم ہوتا تھا کہ ہم پتھر کی کنکریاں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ کم از کم سجدہ کرنے سے کچھ تو یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور اسی کو ہم اپنی پیشانی کے لیے بچھا دیتے اور سجدہ کر دیتے۔ اور آج آپ اندازہ فرمائے الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک اسپیشل پتھر لگایا کہ چلنے والوں کے پاؤں کو گرمی بھی محسوس نہ ہو، دوپہر میں آئیں تب بھی پتھر ٹھنڈا لگے، طواف کریں تب بھی پتھر ان کو ٹھنڈا لگے۔ زمزم پینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب تم زمزم کے پاس نہ جاؤ، ہم اتنی انتظام کر لیں گے کہ ہر آنے والے کے پاس زمزم آگے موجود ہے۔ اتنی اہتمام کر دیے گئے، لیکن پھر بھی ہمارا شوق عبادت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج بھی میں ایمان سے کہتا ہوں کہ مکے کے ارد گرد جتنے گھر ہیں، اگر صرف یہی لوگ باقاعدگی سے مسجد میں آئیں تو اللہ کا حرم بھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا رجوع جو ہے پھر اپنے دروازے کی طرف کر دے۔ حضرت عمر فاروق فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے کہ ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے اور 2-3 چمڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی بی بی صاحبہ ان چمڑوں کو صاف کر کے کچھ جوتے بنا لیتی، کچھ کام چیز بنا لیتی، کچھ سرانہ ورانہ بنا لیتی، اور بچھانے کے لیے حضور کا بچھونا جو ہے وہ ایسی چیز ہے، کوئی کھجوروں کی بنی ہوئی پرچیاں ہیں کہ پورے بدن مبارک پہ داغ ہیں۔ فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسر اور کسرا کے بادشاہ دیکھیں کہ ان کے محلات میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، وہ بادشاہ قالینوں پہ چلتے ہیں، پھول ان کے قدموں میں بچھائے جاتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ عالم ہے کہ نہ بستر ہے، نہ قالین ہے، نہ بچھونا ہے، نہ لباس ہے۔ حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ یا عمر، آپ نے فرمایا عمر اچھا ابھی تک بھی تمہارا مسئلہ اس مقام پہ نہیں پہنچا ہے؟ کیا تم ان کی جائیدادوں کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی عیش و آسائش کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے آخرت سے محروم کر دیا ہے، ان کے پاس تو دنیا کی چند روزہ نعمتیں ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت کی ابدی نعمتیں رکھی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ فرمائیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کا مال بڑھا دیتے ہیں
اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ کافر، یہ جاہد، یہ منکر انسان، یہ باغی انسان جو ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت مل رہی ہے، ہماری عزت ہے، اور ہم اللہ کے بڑے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا یہ ان کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو دولت دے کر اور امتحانوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان پر اختبارات اور فتن کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب دولت بڑھتی ہے تو امتحان اور شدید ہو جاتے ہیں، جب دولت بڑھتی ہے تو انسان کے لیے فتن اور زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دولت کا بھی اپنا ایک نشہ ہے۔ جب دولت آئے گی تو اپنے ساتھ وہ ساری خرابیاں جو ہے وہ لے آئے گی۔ الا وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ کی حکومت ہے، جن کے دلوں کا اللہ نے اصلاح فرما دی ہے اور نور ایمان بھر دیا ہے، ان کو دولت کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ کے ایک ولی من اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آپ کا فلاں قریبی آدمی فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا فلاں باغ یا فلاں چیز جو ہے اس میں اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے اور نفع ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو کسی تلمیذ نے، شاگرد نے، مرید نے پوچھا کہ حضرت مصیبت کی خبر ملی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور خوشی کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں، اصل بات یہ تھی کہ جب مصیبت کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ دل میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، میں نے دیکھا کہ نہیں، دل اپنے حال پہ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا شکر ہے اللہ نے میرے دل کو نہیں بدلا۔ اور جب مجھے خوشی کی خبر ملی تو پھر بھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ اب کہیں یہ اترا تو نہیں رہا، اس میں کوئی تکبر تو نہیں پیدا ہوا، تو وہ پھر بھی اپنے حال پہ تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ شکر ہے ہم جس حال میں تھے اسی حال میں۔ اسی لیے جب پوچھا گیا، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت بڑے، ان سے پوچھا گیا کہ توکل کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں مثلا جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پہ تمہیں خوشی ہوتی ہے، اگر مر جائے تو اتنی خوشی ہو۔ تو لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت کیسے خوشی ہوگی؟ فرمایا اسی کا نام تو پھر ایمان ہے، کیونکہ بچہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو جب اس کے دینے پہ خوش ہو تو اس کے لینے پہ بھی خوش رہو، کہ اس نے اگر لے لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے طبعی طور پر انسان کو غم یا رنج ہونا، جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کا اتنا فکر تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بیٹے کی وجہ سے حضرت پر بھی کوئی بیماری نہ مسلط ہو جائے، کہ حضرت خود نہ ہلاک ہو جائے۔ تو وہ صحابی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا، تو فرماتی ہیں کہ جب جنازہ جا رہا تھا تو حضرت عمر اتنے خوش جا رہے تھے جنازے میں کہ ایسا میں نے خوش آج تک سیدنا عمر کو دیکھا نہیں تھا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ کل اسی بیٹے کے لیے حضرت کا یہ عالم تھا، اور آج الٹا جنازے میں خوشی فرما رہے ہیں۔ تو بعد میں آگے میں نے پوچھا، فرمایا کہ جب تک وہ بیمار تھا تو لازمی طور پر اسباب کی حد تک اس کا علاج اور فکر جو تھی وہ دامنگیر تھی۔ جب اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو عمر تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، اب غم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب تو اس نے فیصلہ فرما دیا کہ میں نے یہ بیٹا تمہارا لینا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے چونکہ پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ نصیحت ہوگی یا موت ہوگی، اس لیے اس وقت تو بندے کی ذمہ داری تھی کہ دوڑ لگائے، محنت کرے، کام کرے، فکر کرے، علاج کرے، اسباب کی حد تک محنت کرے۔ لیکن جب اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ فرما دیا تو میں مومن ہوں، اب اس کے فیصلے پر مجھے راضی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں عرب میں بھی الحمدللہ اللہ جانتا ہے ابھی تک اس سنت پہ عمل باقی ہے۔ ان کے گھروں کے اندر کوئی میت آ جائے، موت ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ نہ کوئی چیخ و پکار ہوگی، نہ کوئی رونا اور فریاد ہوگا، بلکہ میت کے جنازے پہ نکلیں گے تو نئے نئے مشعلے ڈال کے نکلیں گے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اسی میں بہتری ہے کہ جب وہ دینے والے وہ ہیں، جب دیتے ہیں تو اس وقت تو تم اتراتے ہو، اور اگر مالک اپنا مال واپس لے لے تو پھر تمہیں رونے کا اور غم کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ مومن کا معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پہ راضی ہے،
اس لیے اللہ نے فرمایا اب اگر کافروں کو ہم مال دیتے ہیں، اگر دشمنوں کو ہم مال دیتے ہیں، تو یہ کوئی مال ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ہمیں پیارے ہیں، یہ ہم ان کی آزمائش و ابتلا کے لیے دیں۔ یوں سمجھیں اللہ کبھی کبھی ولی کے ہاتھ پر بھی کرامت کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ ولی معنی ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں اتنی بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے لفظ کے ساتھ ولی کا لفظ لگ جاتا۔ تو جب اللہ پاک کبھی کبھی ان کے ہاتھ پر بھی کرامت کا اظہار فرما دیتے، اس کے مقابلے پہ آپ ابلیس کو دیکھیں، شیطان کو، لعین کو، کتنی استدراجی قوت ہے کہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل طے کر لے اور ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں پہنچ جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پہنچ جائے، ایک شکل سے ہزار شکلیں بدل ڈالے، بندوں کے اندر ایسے داخل ہو جائے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اور جناب دجال کو دیکھیں، اشارہ کرے گا تو زمین نہریں چل پڑیں گی، اور اشارہ کرے گا تو زمینیں خزانے اگل دیں گی۔ اب شیطان کو یا دجال کو یہ قوتیں اس لیے ملی ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، یا اللہ کے ہاں ان کی کوئی عزت ہے، وہ تو راندہ درگاہ ہیں، وہ تو مردود و ملعون ہیں، لیکن ان کو یہ کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو کہ میرے بندے جو صحیح معنوں میں میرے ایمان والے بندے ہیں، وہ ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد جو مومن ہوگا وہ کہے گا بھئی اللہ کی حکمت ہے، کافر کو دے دیا مجھے نہیں دیا، اسی میں کوئی حکمت۔ اور جس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوگا وہ کہے گا عجیب بات ہے جی، کافروں کو بڑے مزے ہیں اور ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مسلمان بڑے خراب ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے ان آیات میں بھی فرما دیا کہ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه، فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ إِذَا ابْتَلَاهُ وَامْتَحَنَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، اسی طرح دوسری جانب میں جب اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِهَانَةً لَهُ، وہ یہ اعتقاد کرتا ہے کہ میری توہین ہو گئی، میری اہانت ہو گئی، کہ میرا رزق کیوں تنگ ہو گیا، میں تو بڑا مستحق تھا، ایسا تھا۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، فرمایا لیس الامر کما زعم لا فی ھذا ولا فی ھذا، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، جو تم نے پہلا عقیدہ رکھا وہ بھی غلط ہے، جو تم نے دوسرا عقیدہ رکھا وہ بھی غلط ہے، کہ مال ملا تو تم نے کہا میری عزت ہو گئی اور نہیں ملا تو میری اہانت ہو گئی، دونوں باتیں غلط ہیں، لا ھذا ولا ذلک، لیکن اصل حال یہ ہے کہ تمہارا فإن اللہ تعالیٰ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب ویضیق علی من یحب ومن لا یحب، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک مال کا تعلق ہے اس کو بھی دیتی ہیں جس کو محبوب رکھیں، اور اس کو بھی دیتی ہیں جس کو محبوب نہ رکھیں، اللہ دوستوں کو بھی دیتی ہیں اور دشمنوں کو بھی دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دشمنوں پر بھی رزق تنگ کر دیتے ہیں، کبھی دوستوں پر بھی رزق تنگ کر دیتے ہیں، بلکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے میرے پاک نبی، وہ فرماتے تھے الدنیا دار من لا دار له والمال من لا مال له ويجمع من لا عقل له، وہ فرماتے تھے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر کوئی نہ ہو، جو دنیا کو گھر بنائے، فرمایا یہ بھی کوئی گھر ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، کل فنا ہو جائے گی۔ فرمایا یہ دنیا کو جو مال سمجھے ایسا ہے کہ اس کا کوئی مال نہیں، جو فنا ہونے والا وہ کیا ہے، اور فرمایا اس دنیا میں مال جمع وہ کرتا ہے من لا عقل له، جس کا عقل کوئی نہیں۔ فرمایا یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بجائے دنیا جمع کرنے کے پیچھے بھاگتے پھریں، وہ دنیا بناؤ اور گھر بناؤ اور گاڑیاں اور موٹریں اور کاریں، اور سانس نکل گیا تو نصیب بھی نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنے لوگ ہیں ایسے ساری زندگی جن کو دولت بناتے بناتے گزر گئی اور خود اچھا کھانا بھی نصیب نہیں، خود اچھا پہننا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور بعض لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اولادوں کے لیے کہ کروڑوں کی جائیداد بنا ڈالی، لیکن جب موت آئی تو نہ کوئی بیٹا پاس تھا، نہ کوئی بھائی پاس تھا، نہ کوئی رشتہ دار پاس تھا، اکیلے کہیں سفر میں مر گئے، کوئی دفن کرنے والے بھی لوگ تھے اور کفن لانے والے بھی لوگ۔ یہ تو معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے معاملات ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ مال دولت جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی عزت کی، یہ تو ہم دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں اور دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، کبھی مرضی آتی ہے تو دوستوں کا رزق بھی تنگ کر دیتے ہیں اور کبھی مرضی آتی ہے دشمنوں کا رزق بھی تنگ کر دیتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے مقبولیت کی۔
اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، دنیا کے اندر ایسے رہو، کن فی الدنیا کا انک غریب۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک غریب مسافر ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پر جا کر بستر بچھانے شروع کر دے اور صوفے لگانے شروع کر دے اور صندوقیں کھول ڈالے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو، ابھی تو جہاز آنے والا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یا ریلوے اسٹیشن پہ جائیں اور جناب گھر لگانا شروع کر دے، لوگ کہیں گے عقل تمہارا چلا گیا، ابھی 2 گھنٹے کے بعد گاڑی آئے گی اور تم چلے جاؤ گے۔ جو عقل والے مسافر ہوتے ہیں وہ اتنا بیگ ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑا اور چلے گئے، نہ کلی کی ضرورت پڑے، نہ اٹھانے والے کی ضرورت پڑے، نہ وزن زیادہ ہو کے اگلے کو پیسے دینے پڑے، نہ خام خواہ کسی کی منتیں کرنی پڑے، اپنا بیگ ہاتھ میں رکھا اور السلام علیکم۔ اس لیے فرمایا دنیا میں تو ایسے رہو کہ مسافر ہو، کیونکہ یہ دنیا دار فنا ہے اور موت کی گاڑی چل چکی ہے۔ فرق صرف اتنی ہے کہ اپنے اپنے نمبر پہ آنی، اپنے اپنا مقام جب آئے گا تو ہر کسی پہ موت آ جائے۔ ہاں دنیا میں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں فرما دیں پھر اس کے حق ادا کرو، پھر اس کے حقوق ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لیس الامر کذالک وانما المدار فی ذلک علی طاعۃ اللہ فی کل من الحالین، اصل مدار اللہ کی اطاعت پر ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان غنیا بان یشکر اللہ علی ذلک، اگر اللہ غنی بنائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ واذا کان فقیرا بان یصبر، اگر اللہ فقیر بنا دے، مسکین بنا دے، غریب بنا دے تو صبر کرو۔ یہ نہ کہو دیکھو جی یہ آدمی ہے کمال ہے، اس کو دولت مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو مل گئی اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہمیں نہیں ملی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو آدمی کو اللہ کے رضا پہ ہر وقت راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا یتیم فی امر بالاکرام له كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك رحمۃ اللہ علیہ عن سعید بن ایوب عن یحییٰ بن سلیمان یزید بن ابی غیاث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حدیث روایت کی، اللہ نے فرمایا یتیموں کی اکرام کرو، یتیموں کا احترام کرو۔ یہ نہیں کہ صرف یتیموں کو کھانا نہیں، فرمایا یتیموں کا اکرام کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ یتیم بچے کو اتنی پیار دو جتنی تم اپنے بچے کو پیار دو۔ یتیم بچے کے لیے اسے لباس بناؤ جیسے تم اپنے بچے کے لیے بناؤ۔ یتیم بچے کے لیے اسی طرح عید میں کپڑے بناؤ جیسے اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں، تاکہ ان کو بھی خوشی ملے، ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے۔ اور جب کسی یتیم کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ اسی حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہیں جن کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اور یہ وہ شخص ہیں جو استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا نام لو تو اللہ کی رحمت آ جاتی، یعنی اتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس نے خدمت کی ہے حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں زیارت ہونا جو ہے، یاد رکھو یہ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھا کریں، بڑے لوگوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے خواب ہمیشہ یاد رکھو، خواب 2 قسم ہوتے ہیں، ایک رحمانی ایک شیطانی۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک خواب شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں۔ اگر خواب رحمانی ہے اور کسی کو اللہ حضور پاک کی زیارت نصیب فرمائے، اسی حلیہ مبارک میں جو آپ کا حلیہ مبارک احادیث میں موجود ہے تو وہ زیارت حق ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھ جیسے بد کردار اور گناہگار انسان پہ بھی رحمت فرما دے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھاتے ہیں۔ ہم تو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جو جھوٹے خواب بناتے ہیں کہ جی زیارت ہوئی تھی اور حضور میرے گھر میں آئے تھے اور حضور ناراض تھے اور حضور کو میں نے منایا اور حضور نے کہا ہوائی جہاز کی ٹکٹ لیا کرو
آئندہ میں آؤں گا تو تمہارے گھر میں ٹھہروں گا. یہ نعوذ باللہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ ایمان کے نکل جانے کا ڈر ہے کہ حضور کے بارے میں آدمی جھوٹ بولے. ایک ہے کہ آپ مولوی مکی پہ جھوٹ بولے، ایک ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور نسبت کی جائے کس کی طرف؟ حبیب کبریا کی طرف. اللہ پاک محفوظ رکھے. جس نے بھی ایسی باتیں کی اللہ اس کو ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے غلطی کی ہے تو معاف فرما دے، یا بیچارہ کسی دھن میں آگے کہہ بیٹھا، بہرحال اللہ ہدایت. اگر سچا خواب ہو تو سبحان اللہ، سچا خواب اللہ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے؟ اس سے بڑی دنیا میں کوئی سعادت ہو سکتی؟ اور پتہ ہے امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی خواب تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خواب مبارک دیکھا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں، اور امام بخاری فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ میں پنکھا لے کر حضور پاک سے مکھیاں اور مچھر ہٹا رہا ہوں اور پنکھا جل رہا ہوں. یہ میں نے خواب میں دیکھا. تو فرماتی ہیں جب میں نے یہ خواب اپنے استاد پہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تم سے حدیث کی خدمت لے گا، تم حضور کی حدیثیں صحیح صحیح ڈھونڈو گے اور غلط غلط کو نکال دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں جذبہ ڈال دیا، تو پھر آپ نے یہ کتاب بخاری لکھی جس میں ساری صحیح حدیثیں. تو یہ بھی ایک خواب مبارک تھا. تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسے خواب جو ہیں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. لیکن خواب کے اندر آدمی اپنی طرف سے پھر باتیں بڑھا دے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ اللہ پر بولا جاتا ہے کہ خواب دیکھا نہیں اور کہتا ہے میں نے یہ دیکھا اور 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 میں نے یہ دیکھا. یہ بڑی بڑی بات ہے. اور خواب کی تعبیر بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی علماء کا کام ہے جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے خواب کی تعبیر بتلانے. اسی طرح اتفاق کی بات ہے، میں یاد آ گیا ایک حضرت مولانا شاید یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ، ریاست بھوپال ایک ریاست تھی، اس میں وہ قاضی القضات تھے اور بہت بڑے عالم، بہت ہی بڑے علماء میں گزرے ہیں. ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، نواب بھی تھے اور بہت بڑے حدیث کے عالم بھی تھے، اور انہوں نے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے معروف اور مشہور لوگوں میں گزرے ہیں. نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ ویسے نواب تھے لیکن اللہ نے خدمت لی حدیث پاک کی. بہت بڑے عالم، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کا ایک بڑا معتقد تھا، وہ حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. اس نے کہا کہ جناب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، مجھے تعبیر سمجھ نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا بھائی بتلاؤ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور جماعت بالکل عین نماز کے لیے تیار کھڑی ہے، اور مصلی پہ آگے جو ہیں وہ نواب صدیق حسن خان ہیں، اور جو صفے ہیں مقتدیوں کی ان میں حضرت محمد مصطفیٰ بھی کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا یہ کیا مطلب ہوگا، شاید اتنا اللہ ان کو مرتبہ دیں گے کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں اور نواب صاحب جو ہیں وہ آگے مصلی پہ. آپ نے فرمایا کہ برخوردار یہ خواب تم نے واقعی دیکھا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل حضرت، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اہل حدیث آدمی ہوں اور میں الحمدللہ دین کو سمجھنے والا آدمی ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں آخر. اور پھر نواب صدیق حسن خان سے میری عقیدت ہے زبردست، تو میں ایسے جھوٹ جو بولوں تو مجھے جھوٹ بولنے میں کتنی فائدہ ہوگا. تو فرمان لگے بیٹا اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. وہ غریب پریشان ہو گیا. اس نے کہا ابھی اس خواب میں موت کا کیا تعلق؟ اور خدا کی قدرت ہے چونکہ نواب صدیق حسن خان نواب بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے، ابھی وہی خواب پوچھنے والا وہیں بیٹھا تھا کہ اطلاع پہنچ گئی کہ نواب صاحب فوت ہو گئے فلاں وقت.
اور بالکل وہی ٹائم ہو جو اس کے خواب دیکھنے کا تھا، اسی کے مطابق ان کی موت ہو چکی تھی۔ تو خیر بہرحال بہت بڑا صدمہ ہوا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا آدمی، ان کی وفات کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت جو ہے وہ تو پورے عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آیا آخر آپ نے خواب میں یہ تعبیر کیسے نکال لی؟ ان نے فرمایا بیٹا یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ تم نے بتایا کہ نواب صاحب آگے تھے اور حضور مقتدی تھے، تو حضور کے آگے تو کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا کیونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ جب ہمارے آقا کا امام کوئی نبی نہیں بن سکتا تو نواب صاحب کیسے بن سکتے تھے؟ اب حضور کے آگے صرف جنازہ ہو سکتا ہے کسی کا، زندہ آدمی تو حضور کے آگے آ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید نواب صاحب فوت ہو گئے، اس لیے میں نے اندازہ قائم کر دیا اور تعبیر کے اندر وہی بات اللہ نے پیش فرما دی۔ اس لیے خواب جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑا فن ہے، اور اس کے بھی بہت بڑے قواعد ہیں، اور سب سے زیادہ علم اس کا اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمایا۔ حضور کے بعد پھر سب سے زیادہ خواب کا علم سیدنا ابی بکر کو ملا ہے، اور پھر آپ کی امت میں محمد ابن سیرین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ماشاءاللہ خواب کے بارے میں اور تعبیر رویا کے بارے میں باقاعدہ اس فن پہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابیں بڑی یعنی قابل قدر کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، ایک آدمی رہتا ہے، اس کو جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ قیامت میں تمہارا گھر جو ہے اللہ اپنے نبی کے گھر کے قریب بنائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھے یقین تھا کہ میرا خواب سچا ہے، اور پھر بہرحال میں وہاں پہنچا، جا کر جب میں نے اس کا پتہ کیا، ابراہیم اس کا نام تھا، کہتے ہیں اس کا پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو یعنی آگ کا پجاری ہے جیسے پارسی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں نے کہا عجیب بات ہے، خواب بھی میرا سچا ہے اور حضور پاک کی زیارت بھی میری سچی ہے، اور حضور نے کیسے خبر عطا فرما دی ہے ایک کافر کے لیے کہ وہ اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ تو اب بہرحال خواب ہے، حکم ہے، میں نے جانا تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اس وقت اس کی عمر 120 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، اور یہ بھویں فرماتے ہیں اس کی یوں گر چکی تھی، وہ یوں کر کے دیکھتے تھے۔ اور بہرحال اس نے بڑا استقبال کیا، اس نے کہا حضرت میرے گھر میں، کافر کے گھر میں آج امیر المومنین فی الحدیث آ گئے ہیں، تو آپ نے بڑا کرم فرمایا، کیسے آئے؟ میں نے کہا بھی میں تمہارے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خواب ہے وہ سن لو، اور میری بات جو تھی پہنچانی وہ میں نے پہنچا دی، اور السلام علیکم۔ میں نے اس کو خواب بتایا، انہوں نے کہا جی، اس نے کہا حضرت بیٹھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خواب سنایا ہے تو کلمہ بھی پڑھا دو، خواب اگر پہنچا دیا ہے تو اب کلمہ بھی پڑھا کے جائیں، اب گھر سے آگے برخالی جائیں گے آپ؟ تو فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا دیا تو خوش ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے کہا بھی تم نے کوئی ایسا عمل کیا؟ اس نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں ہے، ایک دفعہ کچھ بچے تھے یتیم، وہ ایک گھر میں رو رہے تھے، تو میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے، باپ ان کا مر گیا ہے، بچے بہت سارے ہیں، ماں بیچاری بوڑھی ہیں، بیکار ہیں، تو میں نے گھر سے کھانا لیا، کپڑے لیے، روٹی لی اور چیزیں لی، اور ان یتیموں کو آ کے دی ان کے گھر میں، اور ساتھ بیٹھ کے ان کو کھلائیں، اور بچے بڑے خوش ہوئے، اور جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا اللہ ہمارے نبی کے ساتھ تیرا گھر کرے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان یتیموں کی دعا لگ گئی، اور تو مجھے کوئی نیکی یاد آ نہیں رہی۔ اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے جس کو اسی امام عبداللہ ابن المبارک نے روایت فرمایا ہے، اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ حضور نے فرمایا خیر بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر سب سے بہتر وہ گھر ہوتا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کی دیکھ بھال ہو، اور فرمایا شر بیت المسلمین، مسلمانوں کا وہ گھر بہت برا گھرانہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ برائی کی جاتی ہو، اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے، فرمایا وہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے برا گھر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث مبارک میں بھی آتا ہے ثم قال، یعنی اپنی انگلی مبارک کا اپنی اشارہ بھی فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا،
قیامت والے دن جو یتیم کی رکھوالی کرے گا، فرمایا اس کا گھر میرے ایسے قریب ہوگا۔ وقال ابو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان قال اخبرنا عبد العزيز عن ابن ابي حازم قال حدثني ابي انصاري عن ابن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه وقارن بين اصبع الوسطى والتي تلي الابهام، یہ ابہام کے ساتھ یہ ملا لیا آپ۔ ولا تحاضون على طعام المسكين، یعنی لا یامرون بالاحسان للفقراء والمساکین، لوگوں کو بھی امر نہیں کرتے کہ مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ويحث بعضهم على بعض في ذلك وتأكلون التراث، تراث من میراث، اکلا لما ای من جیت حاصل من حلال او حرام، میراث کا مال کھاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وتحبون المال حبا جما ای کثیرا زاد بعضهم فاحشہ، اللہ نے فرمایا اور اپنے مال سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں زیادہ کہ محبت کی مال میں مبتلا ہو کہ اللہ کی محبت بھی بھول بیٹھی ہے۔ حالانکہ محبت مال سے ہر آدمی کو ہوتی ہے، لیکن جب وہ حد سے گزر جائے تو وہ چیز جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت نصیب فرما دے، صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں ان صالحین کی صحبت نصیب فرما دے، کیونکہ جب تک ماحول اچھا نہ بنے آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنا ماحول اچھا بنائیں۔ دیکھو نا، آپ گھر میں ایک آدمی نمازی ہوں تو بڑا مشکل ہے، لیکن گھر میں بیوی بھی نمازی ہو، اولاد بھی نمازی ہو، آدمی خود بھی نمازی ہو تو کتنی آسانی ہے، کتنی راحت ہے۔ ایک بھولے گا دوسرا جگہ دے گا، ایک سوئے گا دوسرا اٹھا دے گا، ایک اگر ماحول کی اصلاح نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے دین پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمارے ماحول کو اچھا کر دے، اللہ ہمارے گھروں کو اچھا کر دے، اللہ ہمارے ملکوں کو، مسلمانوں کو اچھا کر دے۔ پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، پیشاب کا قطرہ اگر کپڑے کو لگے تو دھو ڈالیں اور وضو کر لیں، دوبارہ استنجا کر لیں، غسل ضروری نہیں ہوتا۔ احتلام کی حالت میں، یعنی اگر احتلام ہے، پانی نکلا ہے تو اب تمہیں غسل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ باقی رہ گئے کپڑے، جتنے کپڑے کو کوئی چیز لگی ہے اتنی دھو ڈالیں، صاف کر ڈالیں، سارے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی سارے کپڑے بدلے۔ یا جیسے میاں بیوی مثلا لیٹے ہیں آپس میں، تو اگر وہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس نے کپڑے اتارے اور مجامت کی، یہ نہیں کہ اب بنین بھی بدلے اور قمیض بھی بدلے اور سارا جان بدلے، صرف اتنی کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے بدلنے کی جس کپڑے پہ کوئی اثر ہو، جس کپڑے پہ اثر نہیں ہے اس کے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض ائمہ تو فرماتی ہیں کہ اگر وہ خشک ہو جائے، خرچ ڈالے اور دھوئے نا تب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زمزم کے پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی پانی تھا؟ تو جب پانی تھا ہی نہیں تو جرہم والے اور سارا قبیلہ کون سا پانی استعمال کرتے تھے؟ آخر ان کو غسل بھی کی ضرورت ہوتی تھی، وضو کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ پانی ہے، اس کو اللہ نے باعث شفا بنایا ہے، ورنہ باقی جتنے پانی ہیں جیسے ان سے غسل جائز ہے، اس سے بھی جائز ہے۔ یہ تو بعض علماء لکھتے ہیں احترام اور ادب کے بارے میں کہ جب اور پانی بھئی ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو بلا وجہ کیوں ضائع کریں، ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں، استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے جی۔ کہ حنفی حضرات جو ہیں فاتحہ خلف الامام کے قائل، پتہ نہیں کیا ہے کہ نماز ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ امام محمد نے اپنے قول سے رجوع کر دیا۔ جب تم اتنی مسئلے جانتے ہو، امام محمد کے قول کو بھی جانتے ہو، ان کے رجوع کو بھی جانتے ہو، تو مولوی مکی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے یا صرف شرارت مقصود ہے؟ دیکھو نا بھی، جب تمہیں اتنا بڑا پتہ ہے کہ امام محمد نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی رجوع کر لیا اپنے امام کے مذہب سے، تو پھر تو تم حنفیوں پہ راضی ہو جاؤ، پھر بھی تمہارا غصہ ختم نہیں ہوا۔ جب ان کے شاگرد نے بھی تمہاری بات مان لی ماشاءاللہ، تو پھر تو کم از کم تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ یاد رکھو جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے،
ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اس میں لفظ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ۔ وہ اس حدیث مبارک کو تمام نمازوں پہ لاگو کرتے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے استدلال کیا جاتا ہے قرآن کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو اور سنو، غور کے ساتھ بولو نہ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں جب جبریل قرآن پڑھے تو تم اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دو بلکہ چپ کر کے سنتے رہو۔ اسی طرح حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جس کا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام پڑھ رہا ہو، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو ان ساری حدیثوں کو امام صاحب نے جمع یوں کیا کہ قرآن پر بھی عمل ہو گیا، جب اکیلے ہوں تو فاتحہ پڑھیں تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو گیا، جب امام کے پیچھے ہوں تو چپ کریں اذا قرأ الامام فانصتوا پہ بھی عمل ہو گیا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ پہ بھی عمل ہو گیا، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ جس امام نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا ناراض بھی اسی پہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ائمہ برحق ہیں، تمام ائمہ علی الحق والہدی ہیں، اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صرف افہام اور تفہیم اور فہم میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ائمہ کرام کے احترام کی توفیق دے۔ بہرحال جی یہ چیلنج ہے، پتہ نہیں کہ حنفی علماء کے لیے یہ آپ کے ملک میں چیلنج ہوگا، پہلے بھی ہوا تھا، وہ تو ڈگری ہو چکی ہے، اب دوسرے کا دیکھا جائے گا۔ پہلے بھی ایک ہوا ہے، اس کا باقاعدہ پھر عدالت میں دعویٰ ہوا، وہاں جب مولوی صاحب پیش ہوئے تو دلائل ختم، تو عدالت نے ڈگری کر دی بھی کیوں اشتہار چھاپا تھا۔ بہرحال اللہ دونوں کو دعا کرو اللہ ان چیلنجوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو افتراق سے بچائے۔ دل سے دعا کرو، کفر اکٹھا ہو رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں، کفر کی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ پورے کفر کی یورپی برادریاں اپنی منڈیاں، اپنی طاقت، اپنی قوت، اور ہم ابھی تک 1400 سال کے بعد نماز بھی اپنی ٹھیک نہیں کرتے۔ اگر آج ہمیں کافر پوچھے کہ 1400 سال کے بعد تم لوگ تو ایک نماز میں بھی اکٹھے نہیں ہو، کس اسلام کی دعوت دیتے؟ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مولویوں سے بچائے جو لوگوں کو لڑائیں، اللہ ان کو ہمیں نصیب کرے جو لوگوں کو ملائیں۔ حضور پاک نے مدینے کے لڑتوں کو منع ڈالا، کسی کو لڑایا نہیں۔ میرے بھائی ہم تو سارے مل کے کوشش کریں جو بے نماز ہے اس کو ہم نمازی بنائیں، جو نماز پڑھتا نہیں اس کو ہم مسجد کے اندر لے آئیں، جو آگے آئے چلو تم سچے ہو، اللہ کرے ایسا ایسا تمہاری بات ماننے کا، کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں۔ ہم تو جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان پر اعتراض نہیں کرتے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے لوگ جن مسلک پہ عمل کرتے ہیں ان کا مسلک ہے کہ جب امام زور سے نماز پڑھائے یعنی قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو تم فاتحہ نہ پڑھو، چپ کرو۔ اگر امام سے تم دور ہو اور تمہیں سنائی نہیں دیتی تو پھر تم پڑھ سکتے ہو۔ تو ہم تو سب کو برحق سمجھتے ہیں اور کسی امام کو برا نہیں کہتے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں تعصب نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے بھی ہر قسم کے بغض سے بچائے۔ جہاں 10 آدمی رہتے ہیں جماعت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، جماعت ہو سکتی ہے۔ جماعت تو 2 آدمی بھی ہوں جماعت کرو، 3 ہوں جماعت کرو، جتنے ہوں جماعت کرو۔ مسجد حرام میں جو لوگ خیرات مانگتے ہیں ان کو دینا چاہیے، اگر مستحق نظر آئے تو دے دو، اگر مستحق نظر نہ آئے تو محبت سے ٹال دو، جھڑک دینے کی ضرورت نہیں۔ باقی سوال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں تجارت بنائے، اگر کسی غریب کو کوئی مدد کر دی جائے۔ اب اصحاب صفہ حضور کے مسجد میں رہتے تھے تو جو لوگ ان کو کھانا دیتے تھے اس وقت تو کھجوریں تھی، ایک رسی باندھی ہوئی تھی اور رسی پہ آ کے لٹکا دیتے تھے، تو وہ بھی تو مسجد میں ہی آگے دیتے تھے اور مسجد میں ہی وہ کھاتے تھے۔ اور یہ مسجد تو اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، کسی طرف سے 3 میل ہے اور کسی طرف سے 20 میل ہے، اگر اس سے نکل کے دینے جاؤ گے تو دو گے ہی نہیں تم۔ اس لیے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، دے سکتے ہو۔ ایک آدمی ہے اس کو خطبے میں
اور درس میں اور جب کوئی قرآن کی بات ہو تو نیند آتی ہے اور آگے پیچھے نیند نہیں آتی. تو بہرحال کسی نے یہی مسئلہ ایک عالم سے پوچھا. اس نے کہا حضرت ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں تو بالکل آنکھ ہی نہیں جھپکتی، لیکن جب قرآن کی کوئی مجلس ہو درس ہو تو وہاں بڑی نیند آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک دیکھو، ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے بچھے ہوں تو تمہیں نیند کس بستر پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی سیدھی بات ہے کہ پھولوں والے بستر پہ ہی نیند آئے گی. کانٹے وہ نے کہا تو جو شیطانی کانٹے ہیں وہاں نیند کیسے آئے؟ یہاں تو رحمت ہی رحمت برستی ہے، تو پھر اس لیے اب اور تو حل ہوتا نہیں شیطان کے پاس، پھر وہ تمہیں غافل کرنے کی کوشش کرتا. تو بہرحال یہ ہے کہ تم کوشش کرو، ہمت کرو اپنے آپ کو نیند سے نکالنے کی، اتنے غافل نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں جی میں آپ کی بڑی غیبت کرتا تھا اور آپ کو گالیاں بھی دیتا تھا، تو میں نے آج غیبت سے توبہ کر لیا. اچھا اللہ معاف کرے. بھئی مجھے جتنی آپ نے گالیاں دی میں نے آپ کو معاف کیا، آئندہ بھی اگر آپ مجھے دیں وہ بھی میں نے آپ کو معاف کیا. مجھے کوئی ایسے نہیں، آپ نے میرا بڑا بھلا کیا. حضرت حسن بصری کو ایک آدمی نے غیبت کی اور گالیاں دی، حضرت نے اس کی خدمت میں ہدیہ بھیجا اور ساتھ لکھا کہ بھئی تمہارا احسان کا بدلہ تو میں نہیں اتار سکتا کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی اور میرے گناہ آپ لے لیے، تو میں بدلہ تو نہیں دے سکتا، یہ میرا ہدیہ قبول کرو. تو بہرحال میں تمہیں ہدیہ تو نہیں دے سکتا، معافی دے سکتا ہوں. اس لیے بہرحال اگر آپ نے مجھے کوئی غیبت کی ہے میں نے آپ کو معاف کیا، اور آئندہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے ہمارا. فرض اگر میں فجر کی نماز کے فرض پڑھ لوں اور طواف کروں تو حنفی مسلک کے مطابق نفل سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اجازت ہے حرم میں، حرم کے علاوہ ان کے نزدیک بھی صبح کے بعد نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. بہرحال ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے اور امام صاحب کے پاس بھی حدیث مبارک ہے. باقی باریکیاں جو ہے وہ علماء کا کام ہے، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. اور امام صاحب ہمیشہ ایک آفت چیز لیتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا اگر ایک آدمی سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے تو کوئی اس کا مخالف ہے؟ اگر پہلے پڑھے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا. اس لیے وہ ہمیشہ محتاط فیصلہ لیتے ہیں کہ جس میں کسی حدیث کی مخالفت نہ کرنی پڑے. ان سی قوم کو اصحاب الصیحہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں آپ وہیں پر. پرائز بانڈ میں جو انعام نکلتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل سود ہے جی. یہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں نا جی، کہ بانڈ 10-10 ریال کا ٹکٹ بکتا گیا، یعنی 10 لاکھ گھرانے کو لوٹ کے ایک آدمی کو دے دیا، یعنی وصول کیا 1 کروڑ، انعام دیا 10 لاکھ، 90 لاکھ کہاں گیا؟ یا تو یہ انعام سب کو حصہ دو، ورنہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے لے کر 1 کو دے دو اور 90,09,99 کو بے وقوف بناؤ. اور جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا تو اسی کا نام ہوتا ہے کہ ٹکٹ پھر رہی ہے، تمہاری نکل آئی، تم نے لے لی، میری مر گئے. تو اس میں اور جوے میں کوئی فرق نہیں، خالص حرام ہے، نص قطعی کے ساتھ حرام ہے، قرآن نے حرام کیا. رمضان مبارک میں کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑے، نعوذ باللہ، اللہ ایسا کسی کو بد نصیب نہ بنائے، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے جہنم کی. دعا کرو اللہ کسی کو بے روزہ نہ بنائے. اگر کسی نے چھوڑا ہے توبہ کر لو اور قضا کر لو. اگر کسی آدمی نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے، اگر بالکل بے ہوش تھا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر تو کچھ نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ نشے کا عادی ہے اور روزانہ پیتا رہتا ہے اور عقل بھی ٹھیک ٹھاک حضرت کا کام کرتا ہے، اب طلاق سے بچنے کے لیے نشے کا بہانہ کر رہا ہے. تو یہ تو بہرحال ایسا کریں کہ جس محلے کا یہ واقعہ ہے اسی عالم سے فتویٰ لیں، کیونکہ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ساتھ والے گھروں سے پوچھ لیتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، تو وہ صحیح فتویٰ دے گا. مجھے تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں. ایک آدمی نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر تمہیں ہمیشہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس دفعہ بھی لڑکی پیدا ہو تو تمہیں طلاق ہے. نعوذ باللہ، ایسا بھی جاہل ہے دنیا میں. یعنی لڑکی پیدا کرنا عورت کا کام ہے، لڑکا پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اس سے نعوذ باللہ بڑا کفر ہے کوئی دنیا. اچھا، اور ایک بات یاد رکھو، اب نئی ڈاکٹری تحقیق بھی آ گئی ہے، لڑکا یا لڑکی جو ہے یہ مرد کے جرثومے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو 13 گنا ہے،
عورت کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو زمین ہے، جیسا بیج ڈالو گے وہ پیدا ہوگا۔ عورت زمین ہے، بیج تو مرد ڈالتا ہے، تو تم بیج اگر لڑکیوں والا ڈال رہے ہو تو زمین کو کیوں طلاق دے رہے ہو؟ ایسا بدقسمت بھی کوئی ہے دنیا میں، بے وقوف انسان؟ فوراً توبہ کرو اور رجوع کر لو، طلاق تو ہو جائے گی لیکن رجوع کر لو، ایک طلاق ہے، جلدی جلدی آسانی ہو جائے گی۔ آئندہ ایسی زبان سے بات نہ نکالنا۔ وہ وطن چلا گیا ہے، اور بہرحال مسئلہ یہی ہے، وطن چلا جائے کہیں چلا جائے، فرائض بانٹ کا پیسہ بالکل حرام ہے۔ مجاہدین افغانستان کے چند کیسٹس ہیں، دیکھنے جائز ہیں، تو تم صرف کیسٹ دیکھ کر بھی مجاہدین کا درد محسوس کرتے ہو، آگے پیچھے نہیں؟ تو جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بھی کوئی ہے؟ جنگ بدر والوں کے ہیں آپ کے پاس؟ وہ نہیں ہیں، تو ان کو ہم نہیں مانتے آج تک۔ کوئی فلموں کے چکر میں نہ ہو، دل میں جذبہ جہاد پیدا کرو، فلمیں نہ دیکھو، جاندار کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے، ایک فلم کی اجازت مولوی مکی سے لے لو گے تو 10 تم خود بھی دیکھو گے۔ ہاں، زیارت قبور جو ہے بالکل سنت ہے، حضور نے فرمایا قبروں پہ جایا کرو، عبرت پکڑا کرو، وہاں جب جاؤ تو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ اور کھڑے کھڑے، یہ نہیں کہ قبر پہ بیٹھنے کا اجازت نہیں ہے، نہ ٹیک لگانے کی اجازت ہے، نہ قبر کو تکیہ بنانے کی اجازت ہے، نہ قبر پہ چلنے کی اجازت ہے، قبر پہ کھڑے کھڑے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں اور آ جائیں۔ قرآن پاک کا زیر زبر جو ہے تقریباً حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا۔ کہتا ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں وہاں کچھ قبریں تھیں، بہرحال اب تو نہیں ہیں، اور نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، چونکہ ہمارے ملک میں قبروں کا طواف ہوتا ہے نا، تو یہاں بیچارے اللہ کے گھر کا کریں، ان کو مزہ نہیں آتا، اس لیے انہوں نے یہاں بھی کوئی 2-4 قبریں نیچے رکھ دی ہیں، اور عزت یہ کر رہے ہیں کہ اوپر چل رہے ہیں ان سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی قبر جبر نہیں ہے یہاں، یہ اللہ کا گھر ہے الحمدللہ، کوئی قبر نہیں۔ بعض روایات میں جو آتا ہے بالکل وہ ضعیف روایات ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طبرانی سے روایت ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنا الہم، اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ حدیث مل گئی، سبحان اللہ۔ صلیب کا نشان کافر کیوں لگاتے ہیں؟ جو لگاتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، میں تو حرام سمجھتا ہوں، کافروں سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے تھے، ان کی پھانسی کو یادگار سمجھتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، کوئی اور باریکیاں ہوں تو وہ کافر جانے، ان کا کام جانے۔ کہتا ہے الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں تو آج تک فلم نہیں دیکھی، نہ میرے بیوی بچوں نے دیکھی، لیکن جب میں دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو وہاں کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ یہی دوست تو برباد کرتے ہیں۔ آج دوستوں کے پاس دیکھتے ہو، پھر آہستہ آہستہ دوست تمہارے پاس دیکھیں گے۔ ایسے دوستوں سے دوستی نہ رکھو تو بہتر ہے، دوستی ان سے رکھو جن سے دین کو تقویت ملے۔ تو لوگ عمرے پر یہاں آئے ہوئے ہیں، نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں؟ بھائی اگر وہ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں کوئی مجبوری ہے، ورنہ حرم میں آ کر جماعت چھوڑ دینے جیسی بدقسمتی تو کوئی نہیں دنیا میں۔ بہرحال اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں مجبوراً تو پھر وہ قصر پڑھیں گے، اگر ان کی نیت یہاں ٹھہرنے کی 15 دن نہیں ہے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ میں نے بیوی کو کہہ دیا تمہیں ایک طلاق تو ہو گیا، ایک طلاق ہو گیا، دوبارہ خیال رکھو اور رجوع کر لو اس سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔